بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارکہ صفین۔ جب یہ فوجیں گراں فرات کو عبور کر کے سرحد شام میں داخل ہوئی تو امیر معاویہ کی طرف سے ابو الدعور سلمہ نے مقدمۃ الجیش کو آگے بڑھنے سے روکا۔ علوی فوج کے افسر زیاد بن نفرہ اور شریح بن ہانی نے تمام دن نہایت جان بازی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسی اثنا میں اشترنخی کمک سے لے کر پہنچ گئے۔ ابو الدعور نے دیکھا کہ اب مقابلہ دشوار ہے، اس لیے رات کی تاریکی میں فوج کو ہٹا لیا اور امیر معاویہ کو فوج مخالف کی آمد کی اطلاع دی۔ انہوں نے صفین کے میدان کو معرفت کے لیے منتخب کیا اور پیش قدمی کر کے مناسب موقعوں پر مورچے جما دیے۔ گھاٹ کو اپنے قبضہ میں لے کر سلمہ کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ متعین کر دیا کہ علوی فوج کو دریا سے پانی نہ لینے دیں۔ پانی کے لیے کشمکش۔ ابو الدعور نے اس حکم کی تعمیل کی، چنانچہ حضرت علی کی فوج صفین پہنچی تو اس کو پانی کی وجہ سے سخت دقت پیش آئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ شامی فوج کا مقابلہ کر کے بزور گھاٹ پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلے چند آدمی تمام حجت کے لیے آشتی کے ساتھ دریا کے طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پیش دستی کی منتظر تھی۔ سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ ابو الدعور نے دیر تک ثبات و استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمرو بن عاص نے بھی اپنی کمک سے تقویت دی، لیکن پیاسوں کو پانی سے روکنا آسان نہ تھا۔ آخرکار شامی دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور گھاٹ پر تشنا کاموں کا قبضہ ہو گیا۔ اب جو وقت امیر المومنین کی فوجوں کو ہوئی تھی وہی امیر معاویہ کو پیش آئی، لیکن جناب علی المرتضیٰ کی حمیت انسانی نے کسی کو تشنا کام رکھنا گوارا نہ کیا اور شامی فوج کو دریا سے پانی لینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ دونوں فوجیں ایک ساتھ دریا سے سیراب ہونے لگی اور باہم اس قدر اختلاط پیدا ہو گیا کہ دونوں کیمپوں کے سپاہیوں سے میں دوستانہ آمد و رفت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بعضوں کو خیال ہوا کہ اب صلح ہو جائے گی۔ میدان جنگ میں مصالحت کی آخری کوشش حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ شروع ہونے سے قبل ایک دفعہ پھر تمام حجت کے لیے بشیر بن عمرو بن محسن انصاری، سعید بن قیس ہمدانی اور شبس بن ربی کو امیر معاویہ کے پاس بھیج کر مصالحت کی آخری کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ دونوں طرف علماء، فضلاء اور حفاظ قرآن کی ایک جماعت موجود تھی جو دل سے اس خون ریزی کو ناپسند کرتی تھی۔ اس نے مسلسل 3 ماہ تک جنگ کو روکے رکھا اور اس درمیان میں برابر مصالحت کی کوشش کرتی رہی۔ اس اثنا میں دونوں طرف سے تقریباً 85 دفعہ حملہ کا ارادہ کیا گیا، لیکن ان بزرگوں نے ہمیشہ درمیان میں پڑھ کر بیچ پڑاؤ کرا دیا۔ غرض ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الثانی میں 3 مہینے صرف صلح کے انتظار میں گزر گئے، لیکن اس کی کوئی صورت نہ نکل سکی اور جمادی الاخر کے شروع میں جنگ چھڑ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔